عمل کیجیے گا۔ الیان بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ جاب لگ جائے۔ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد وہ چھوڑ جاتا ہے، پھر دوسری جگہ پہ لگتا ہے، تو پرماننٹ جگہ پہ جاب لگ جائے یا کوئی کام ہو جائے، تو اس حوالے سے اگر تو کوئی لگ کر کام بھی کریں، پر منٹ جو ہے نا آپ جائیں جاب پر جائیں، پابندی کے ساتھ جائیں۔ بھئی سیٹ کو اگر کام پورا کر کے دیں، کوئی ہم چھٹی نہ کریں، کوئی ہمارا انداز اچھا ہو، ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا کردار اچھا ہو، کون فارغ کرے گا؟ تو ان ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا۔ بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے، سیٹ کو پورا کام نہیں کر کے دیتے، دیر سویر کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، چھٹیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کام میں حرج آئے گا، تو پھر مستقل مزاجی نہیں مل پاتی، استقامت نہیں مل پاتی۔ تو بہرحال اس کے لیے آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلالی والاکرام یہ آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کے کام میں برکت پیدا ہوگی، وسعت کشادگی ہوگی اور استقامت بھی نصیب ہوگی۔ مظہر علی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کھانا نہیں کھاتے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج، ضد کرتے ہیں، پریشان بچے کرتے ہیں۔ باہر سے اتنا کھا لیتے ہوں گے نا، تو گھر میں ان کو پھر کھانے کا دل نہیں کرتا ہوگا، یہ بھی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس پر والدین کو چاہیے کہ نظر رکھیں، غور کریں۔ بعض اوقات اس طرح کے پیٹ ان کے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو بھوک نہیں لگ رہی ہوتی۔ یہ ان وجوہات پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں بچوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو نا، جسمانی حوالے سے ہو، روحانی حوالے سے ہو اور کمزوری کے حوالے سے ہو، تو اس کے لیے ایک وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ بچوں کو پلائیں، اور بچوں پر دم بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسلامی بہنیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ حصول اولاد کے لیے آپ دعائے ابراہیم یہ پڑھا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور اس کے لیے بھی روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات اطاریہ حاصل کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس یہ آیا تھا کہ آج کل کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو جب کوئی بات بولی جائے نا، تو وہ کہتے ہیں اونچی آواز سے بولو، یعنی ان کو کم سنائی دیتا ہے۔ تو اگر کسی کو کم سنائی دے تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ اچھا، کم سنائی دیتا ہے، بولنے والے کو کم سنائی دیتا ہے یا سننے والے کو؟ سننے والے کو نا، اس کے سامنے بولو تو وہ کہتا ہے بھائی اونچی آواز سے بولنا، تھوڑا ان کے سامنے تھوڑا چلا کے بولنا ہو پڑتا سکتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہو۔ جی، بہرحال اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ واقعی جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، بڑی آزمائش ہوتی ہے اس میں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ قوت سماعت اگر کسی کی کمزور ہو چکی ہو ہیں، یا اللہ نہ کرے کان کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بعض اوقات پردہ پھٹ جاتا ہے، کان سے پیپ آنا یہ شروع ہو جاتا ہے، کئی مسائل، کئی امراض کانوں کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کانوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو اس کے لیے آپ 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، یا جس کے ساتھ مسئلہ ہے یہی وظیفہ پڑھ کر آپ اس کے کانوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، قوت سماعت بہتر ہو جائے گی الحمدللہ عز و جل۔ اور ایک اور روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں کانوں کی تکلیف کے حوالے سے، اسلام کے چوتھے خلیفہ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی شخص کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے، اور اپنی زبانوں کو اپنے دانتوں پر، داڑوں پر پھیر لے، تو وہ داڑوں کے درد سے بھی محفوظ رہے گا اور کانوں کی تکلیف سے بھی محفوظ رہے گا، کانوں کے درد سے بھی محفوظ رہے گا، کانوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو اس پر بھی سنت کی نیت کے ساتھ عمل کر لیں انشاءاللہ عز و جل، کیونکہ جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہنا یہ سنت ہے، اور سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہیں۔ اب جس کو چھینک آئی ہے، اب اسے چاہیے کہ اسے وہ دعا دے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ تو یہ سنت بھی ہے، اور سنت پر بھی عمل کرے سنت کی نیت سے، اور ضمناً انشاءاللہ عز و جل آپ کے کانوں کی تکلیف یہ ختم ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ۔ سجاد رضا بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کے فرش پر، زمین پر اکثر خون نظر آتا ہے، اس کا کوئی حل ہو تو وہ ارشاد فرمائیں۔ خون نظر آتا ہے جی، تو
اولاً تو دیکھیں پہلے دیکھنا پڑے گا، استخارہ کیا جائے گا کہ کیا کوئی روحانی مسئلہ ہے یا نہیں. تو اس کے لیے آپ اسی پیج پر اپنا نام اور والدہ کا نام و مکمل تفصیل کمنٹس کر دیں، چاہیں تو میسج کر دیں، انشاءاللہ عز و جل ہمارے شعبے کی طرف سے جواب آپ کو دے دیا جائے گا. انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ وجوہات پر، ظاہری معاملات پر بھی غور کریں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی بلی ہے جی ہیں، وہ کسی پرندے کو پکڑ کر لے کر جا رہی ہے تو خون گر جاتا ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اوپر سے کوئی پرندہ گر رہا ہے، اڑ رہا ہے اور وہ زخمی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ وجہ بھی ہو کہ خون کے قطرے گر گئے ہوں، یا اپنے ہی بچوں کی کچھ معاملات ہوتی ہیں، تو ابھی ایسی صورت میں فوراً پھر ذہن کسی اور کی طرف جاتا ہے کہ اب یہ جادو کی علامات ہے. تو بہرحال ہر ایک کے ساتھ یہ جادو کا معاملہ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ظاہری معاملات کو بھی آپ دیکھ لیں، احتیاطاً دل کے اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے آپ شعبہ روحانی علاج کے سے آپ استخارہ کروا لیجیے، استخارے میں اشارہ آ جائے گا انشاءاللہ. ایک سوال یہ ہے کہ بلڈ پریشر کا روحانی علاج ہے. ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو چاہیے کہ وہ وضو بنائے. باوضو رہنے کی عادت میں جب بھی بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہونے لگے نا تو آپ وضو بنا لیا کریں. وضو بنانے کے جب آپ چیک کریں گے نا تو ماشاءاللہ بہتر ہوگا، نارمل ہو جائے گا الحمدللہ. اور یا مومنو 115 مرتبہ یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. جب بھی آپ کو لگے میرا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے تو اب یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، اور اپنے آپ کو بالکل مطمئن ایزی رکھیں، ٹھنڈا رکھیں، اور آپ کی طبیعت نارمل رہے گی نا. بعد کا جب غصہ آتا ہے نا جی اب تو پھر بڑا ایک تعداد ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. اتنے نازک مزاج نہ ہو، طبیعت میں ایک ٹھہراؤ ہونا چاہیے. آپ دیکھو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. ماشاءاللہ. جاوید نبی بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی نظر اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ بچوں کو اگر نظر لگ جائے، خاص عمل ہے بچوں کی نظر اتارنے کا روحانی علاج. ماشاءاللہ بچوں کی نظر اتارنے کا خاص روحانی علاج. یا آپ اپنے بچوں پر بھی وقتاً فوقتاً دم کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ بچوں کو نظر بد لگی ہوئی ہے، آپ خود یہ وظیفہ پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے گا. عمل کیسے کریں گے، کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، آپ وہ نوٹ کیجئے گا. سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر، سیدھے رخسار پر آپ دم کریں، اس کے سیدھے گال پر دم کریں. پھر دوبارہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کریں. پھر تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر آپ دم کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ یہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. اور بچوں کو بھی نظر بد لگ جاتی ہے، اور بچوں کی تو وقتاً فوقتاً نظر بھی اتارتے رہنا چاہیے. ایک طریقہ یہ بھی ہے بچوں کی نظر اتارنے کا، یہ آپ پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اسلامی بہنیں وہ کہہ رہی ہیں کہ نماز کی پابندی کیسے حاصل ہو. بہت کوشش کر لی ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی. ایسے بہت سارے لوگوں کے سوال بھی آتے ہیں کہ نیک کاموں پر پابندی کیسے حاصل ہو، استقامت کیسے ملے. دیکھیں اس کا عمل یہ ہے کہ نماز میں دل لگے نہ لگے، شیطان بہکائے، نماز تو پڑھنی ہی ہے. میرے مرشد کریم قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فیضان نماز میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں اگر استقامت چاہتے ہیں تو پڑھنی ہے نماز. پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل عبادت میں دل لگ جائے گا. استقامت کے لیے آپ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. بندہ جب گناہ کرتا ہے نا ناظرین، گناہ کرتا ہے تو اس سے عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے، سجدوں کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے. گھبرا کر گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی سچی پکی توبہ کریں اور سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی ہم معافی مانگیں. انشاءاللہ عز و جل استقامت نصیب ہوگی. دعا کے ذریعے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. ماشاءاللہ. بنت رفیق ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر گھر والے باپ اور بیٹے میں محبت پیدا کرانا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ نافرمان ہو گیا ہو والد صاحب کا، تو اس حوالے سے اگر کوئی روحانی علاج ہو کہ بچے پہ پھونکیں یا دم کریں تو بچہ والد صاحب کا فرما بردار بنانے کا عمل یہ ہے کہ جب بچے کی پیشانی پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں. اچھا. اور یہ عمل کریں گے نماز فجر کے بعد. جی. نماز فجر کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے. اچھا. جی ناظرین، بچوں کو اگر فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کی اولاد کہنا نہیں مانتی، اطاعت نہیں کرتی، بری صحبت سے نہیں بچ پاتی، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، اور والدین سرپرست پریشان ہیں اپنی اولاد کی اس نافرمانی کی وجہ سے،
تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا. عمل کیا ہے؟ عمل آپ کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے، اور فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس روحانی علاج پر آپ نے عمل کرنا ہے. عمل یہ کریں گے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد بچے کی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف رخ کر کے، یعنی آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. صرف پڑھنا ہے. تا حصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے گا. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ آسمان کا نظر آنا ضروری نہیں ہے. بچے اگر کمرے میں سو رہے ہیں، بیڈ روم میں سو رہے ہیں، تو باہر کیسے لے کے جائیں گے؟ تو گھر کے اندر ہی کرنا. صرف آسمان چونکہ اوپر ہوتا ہے تو اپنا چہرہ، اپنا منہ آسمان کی طرف کریں اور اپنا سیدھا بچے کی پیشانی پر رکھ دیں اور 21 مرتبہ یا شہیدو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اولاد فرما بردار ہو جائے گی. اچھا، ایک سوال یہ آیا تھا کہ گھر میں اکثر الیکٹرانکس آئٹمز ہوتے ہیں، فریج ہو گیا، اے سی ہو گیا. اب جیسے آج کل گرمیاں بڑھ رہی ہیں تو فریج وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں بہت سے گھروں میں، اے سی خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح الیکٹرانکس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بندہ کیا کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ ان چیزوں پر اگر دم کر دے تو وہ چیزیں خراب نہ ہوں؟ اسی طرح کاروبار میں ہوتا ہے، بہت مہنگی مشینیں لیتے ہیں تو وہ بھی خراب نہ ہوں، لوگوں کو ڈر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اگر کوئی وظیفہ ہو تو؟ وظیفہ تو چلو میں عرض کر دوں گا، پھر ایسا نہ ہو کہ سستی چیزیں لینا شروع کر دیں اور بالکل وہ پھر نہیں خراب ہونا شروع ہو جائے اور یہ وظیفہ پڑھ کر بھی دم کریں. بہرحال ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. ظاہری معاملات کو دیکھیں. آپ ایک عمل میں عرض کر دیتا ہوں، گھر کا ساز و سامان اگر آپ کو ایسا لگے نا کہ خراب ہو جاتا ہے، میرا کمپیوٹر ہے، میرا پی سی ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے، موبائل جب دیکھو خراب ہو جاتا ہے، گھر کا فریج ہے آئے دن خراب رہتا ہے، تو اس طرح کی اگر معاملات ہوں تو دیکھیں، چاہے آپ کے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہوں، دکان میں ہوں، آپ کے گودام میں ہوں، تو آپ جو اس طرح کی اشیاء ہیں تو ان پر آپ نے ایک وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے. وظیفہ کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں تو انشاءاللہ عز و جل مختلف قسم کے نقصانات سے حفاظت رہے گی. تو آپ جو آپ کی قیمتی اشیاء اس طرح کی 49 مرتبہ 49 ٹائمز پڑھ کر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے یہ چیزیں آپ کی خراب نہیں ہوں گی. ماشاءاللہ، بہت ہمارے کافی سوالوں کے جوابات ارشاد فرمائے. ایک سوال اور کرتا ہوں کہ عرق النساء کا درد ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو. اچھا، ہمارے یہاں مشہور تو یہ ہے کہ عرق النساء بولتے ہیں. عرق النساء صحیح تلفظ عرق النساء. چلیں، تو عرق النساء اس کا روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اچھا، عرق النساء میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جسم کی ایک سائڈ پر یہاں پر تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے نا ایک ٹانگ میں. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. تو درد کے مقام پر آپ اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھیں. اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، اللہم اذہب عنی سوء ما اجد، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے. اچھا، جب آپ خود پڑھیں گے تو انی پڑھیں گے. اچھا، اگر کوئی دوسرا پڑھ کر جب آپ پر دم کرے گا نا، تو اگر تو مرد پر دم کر رہا ہے تو انی کی جگہ انہو پڑھے گا، اور اگر خاتون پر دم کر رہا ہے تو انی کی جگہ انہا پڑھے گا. یہ تھوڑا اس میں خیال رکھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل عرق النساء کے درد سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے سلسلے کا جو وقت ہے وہ اختتام کی طرف ہے. آپ کے سوالات زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی کوشش کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوالات کے زیادہ سے زیادہ جوابات دیے جائیں تو یہ ہر منگل کو دعوت اسلامی کے مختلف آفیشیل فیس بک پیجز پر یہ سلسلہ لائیو ہوتا ہے. تو آپ اس پر زیادہ سے زیادہ کمنٹ کریں، آپ ہمارے کو میسیجز کریں، انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی